الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ملت اسلامیہ کو آج کے اس مبارک دن کی کروڑہا مبارکباد، ساتھ ہی جلوس محمدی جو ہم نے نکالا اس کی کامیابی کی بھی کروڑہا مبارکباد۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھے آپ حضرات کو مختصر سے وقت کے اندر بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کی کیا شان رکھی تھی، اور رسول اللہ کی تشریف آوری پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کو میں قرآن شریف کی روشنی میں آپ کو سمجھا کر میرے مقررہ وقت پر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ شاعر کہتا ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پر عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پر عام ہے، ہر گل پر ہر شجر پر محمد کا نام ہے۔ گناہوں کا ڈر تھا کہ سزا اب ہوگی یا روز جزا، گناہوں کا ڈر تھا کہ سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں۔ ہمارے رسول جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، ہمارے آقا جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا ہمارے رسول سب کی جھولیاں بھرتے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر لفظ العالمین آیا ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، جب قرآن شریف کو شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت رب فرماتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہی لفظ جو اللہ نے اپنے ربوبیت کے لیے فرمایا، لوگوں میں عالمین کا رب ہوں۔ عالمین، اب عالمین کو آپ حضرات سمجھ لیں، ذہن کو تھوڑا متوجہ رکھیں، قرآن کی تفسیر ہے، دل و جان سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ مجھے سمجھانا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی کیا شان رکھی ہے۔ عالمین کہتے ہیں اللہ کی سوا کو، رب کی ذات چھوڑ کر سارا کچھ عالمین کے اندر آ گیا۔ آسمان بھی عالمین میں، زمین بھی عالمین میں،
میں، سورج بھی عالمین میں، چاند بھی عالمین میں، ستارے بھی عالمین میں، سورج بھی عالمین میں، فرشتے بھی العالمین میں، انسان بھی العالمین میں، جنات بھی العالمین میں۔ خدا کے سوا سارا کچھ العالمین کے اندر آ گیا، اور رب نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے لوگوں سنو، میں خدا ہوں تمہارا، میں عالمین کا رب ہوں، میرا مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے، حضور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ خدا کی ذات کو چھوڑ کر سب کے لیے حضور رحمت للعالمین ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ اور حضور کی رحمت سب کو ملی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی رحمت ہمیں نہیں ملی۔ دوستو، ارے انسان تو انسان، جانور بھی مصطفیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ آسمان، چاند، ستارے، سورج سارے مصطفیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور سارے انسان چاہے مومن ہوں چاہے غیر ہوں، سب کو رسول اللہ کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ اور مومنوں کے لیے تو حضور رحمت ہے ہی۔ رب قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لایا۔ اللہ قرآن میں رسول اللہ کا میلاد بیان فرما رہا، حضور کی تشریف آوری خدا قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، بے شک تمہارے پاس تشریف لایا۔ رسول پر جو تنوین آئی ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ عظمت والا رسول تمہارے پاس تشریف لایا۔ میلاد رسول اللہ کا بیان خدا قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور اس قرآن کی اس آیت پر میں تمہارے ذہن کو تھوڑا قرآن کی طرف لے کے چلو۔ رب نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا ہم نے رسول اللہ کو پیدا کیا، بلکہ اس جگہ رب نے قرآن میں فرمایا میرا محبوب تمہارے پاس تشریف لایا، میرا محبوب تمہارے پاس آیا۔ کیا ثابت ہوا؟ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، جو پہلے کہیں موجود ہو پھر آیا جاتا ہے، اور پیدا میں تو نئے سرے سے ایجاد کرنا ہوتا ہے۔ تو رب نے قرآن میں فرمایا میرا محبوب تمہارے پاس آیا۔ کیا ثابت ہوا؟ ارے حضرت آمینہ کے گھر ہمارے نبی تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ پیدا تو اس وقت ہو چکے تھے، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ستارے چاند کچھ نہ پیدا ہوئے تھے، نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، ایک اللہ کی ذات تھی۔ رسول اللہ کو رب نے نور کی شکل میں پیدا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اب رب نے حضور پیدا بہت پہلے ہو چکے تھے، آمنہ کے گھر میں تو صرف تشریف لائے ہیں، حضور آئے ہیں، پیدا بہت پہلے ہو چکے تھے۔ تو ثابت ہو گیا کہ خدا قرآن میں مصطفیٰ کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ اب رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ پہلے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت والجماعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے مہمان خاص تشریف لا چکے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا ہم نے رسول اللہ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ کب سے رحمت بنایا رسول اللہ کو اللہ نے؟ تو رب فرماتا ہے
تو رسول اللہ اس وقت سے رحمت ہے جب خدا نے رسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا، حضور کے نور کو پیدا فرمایا، تب سے حضور رحمت ہے۔ حضرت آدم سے پہلے حضور رحمت ہے اور قیامت تک رسول اللہ رحمت ہے، قیامت تک رسول اللہ رحمت رہیں گے۔ یہ شان اور مقام مرتبہ کس کا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب کیا اللہ نے اس طرح، جس طرح آج ہم لوگ رسول اللہ کا میلاد منائے ہیں، کیا خدا نے اس طرح مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے؟ آئیے قرآن شریف کا 3 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، پختہ وعدہ لیا نبیوں سے۔ کس بات کا وعدہ لیا؟ اب وعدہ حضور کی عظمت، حضور کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کا وعدہ اللہ نے سارے نبیوں سے لیا۔ حضرت آدم بھی اسی میں، حضرت شیس بھی اسی میں، حضرت یحییٰ زکریا بھی اسی میں، حضرت ابراہیم بھی اسی میں، حضرت اسماعیل بھی اسی میں، سارے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی، سامعین ان سارے نبیوں کی روحیں اللہ نے ایک جگہ اکٹھا فرمایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے اندر فرماتے ہیں کہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس سے سارے نبیوں کی روحیں سفید چونٹیوں کی شکل میں نکلی، سفید چونٹیوں کی شکل میں نکلی۔ سب حضرات توجہ رکھیے گا۔ پھر رب نے سارے نبیوں کی روحیں موجود ہیں، آدم کی بھی روح موجود ہے، شیس کی بھی، یحییٰ کی بھی، زکریا کی بھی، سلیمان کی بھی، داؤد کی بھی، عیسیٰ کی بھی، موسیٰ کی بھی، سارے نبیوں کی روحیں موجود ہیں۔ اب رب خطیب بنا ہے، رب مقرر بنا ہے، اللہ تقریر فرما رہا ہے، سارے نبیوں کی روحیں رب کے خطاب کو سن رہی ہے اور عظمت مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے، عظمت رسول اللہ کی بیان ہو رہی ہے، سارے نبیوں کی روحیں سن رہی ہے اور اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آیت پوری پڑھیں اور پھر جو اس کی تفصیل اور تحقیق پہ جاؤں اس کے لیے وقت چاہیے۔ اب میں صرف ترجمہ ہی سمجھا دیتا ہوں۔ رب نے سارے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا، کیا لیا؟ رب نے فرمایا کہ میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں سے کیا فرمایا؟ میرا آخری پیغمبر تمہارے پاس آئے گا اور تم کو 2 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ سب بولیے۔ اللہ نے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا، فرمایا تمہیں 2 کام کرنے ہیں۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ وہ 2 کام یہ ہے کہ سارے نبی رسول اللہ پر ایمان لے کر کے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے آخری پیغمبر پر تم سب ایمان لے کے آ جانا۔ شان حضور کی بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے آخری نبی پر سب ایمان لانا اور کیا کرنا ہے؟ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم سب کے سب اس کی مدد کرنا۔ نبیوں نے اعتراض نہیں کیا، یا اللہ آدم نے بھی یہ نہیں کہا مولا میں تو پہلے آؤں گا اور چلا جاؤں گا، زکریا نے بھی یہ نہیں کہا یا اللہ میں پہلے آ کر کے چلا جاؤں گا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ نبی کا تو زمانہ بعد میں ہوگا ہم پہلے انتقال کر جائیں گے، نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے مانا، ہم کریں گے، تیرے نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور تیرے نبی کی مدد بھی کریں گے۔ اب اس جگہ
ایک نقطے کی طرف میں تمہارے ذہن کو مائل کرتا ہوں۔ کیا اللہ کے نبی وصال فرما جانے کے بعد، سننا غور سے سننا، کیا اللہ کے نبی ظاہراً وصال فرما جانے کے بعد اپنی امتی کی مدد کر سکتے ہیں؟ قرآن سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، یہی آیت ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا سارے نبیوں کی روحوں سے میرے آخری نبی کی مدد کرنا۔ تو نبی تو مکے کی سرزمین میں پیدا ہوئے، حضرت آدم پہلے چلے گئے، دوسرے نبی پہلے ظاہراً وصال فرما چکے، لیکن میرا خدا نبیوں کی روحوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے آخری نبی کی مدد کرنا، تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی ظاہراً وصال فرما جانے کے بعد مدد کر سکتے ہیں۔ اور حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں رسول اللہ کی روح ہر مومن مسلمان کے گھر میں حاضر ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے آج حضور کا یوم ولادت کا انعقاد کیا ہے، گھروں میں فاتحہ لگائی ہے، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں امت نے نظر و نیاز کا انتظام کیا ہے، فاتحہ لگائی ہے۔ یقیناً حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق مصطفیٰ کریم ہر امتی کے گھر پہ حاضر ضرور ہوئے ہوں اور ہر امتی کی محبت کو رسول اللہ نے ضرور دیکھا۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے محبوب کو ہم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔